آیت نمبر 66 سورہ المومنون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین بہ سامرا تہجرون افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، یقیناً تمہارے لیے، تمہارے اوپر میری آیات تلاوت ہوتی رہی۔ فکنتم علی اعقابکم تنکسون، اور تم ایڑیوں کے بل پھرتے رہے۔ مستکبرین بہ، اس سے تکبر کرتے رہے۔ سامرن تہجرون، اور افسانہ گوئی کہتے ہوئے چھوڑ کر جاتے رہے۔ افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے اس فرمان میں غور و فکر نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس نہیں آئیں وہ چیزیں جو ان کے بڑوں کے پاس آئی تھی۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں۔ فہم لہ منکرون، پھر اس کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ یقیناً تمہارے پاس میری آیات کی تلاوت ہوتی رہی، مگر تم ایڑیوں کے بل پھرتے رہے، تکبر کرتے رہے، اس سے افسانہ گوئی کہتے ہوئے اس کو چھوڑ کر جاتے رہے۔ کیا غور نہیں کیا میرے فرمان میں انہوں نے جب وہ ان کے پاس آ گیا، یا ان کے پاس وہ باتیں نہیں آئیں جو ان کے آباء و اجداد کے پاس آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں، پھر اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مجرموں کی سزا کا تذکرہ کرنے کے بعد انکار کی وجوہات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے انکار کیوں کیا، نبیوں کو مانا کیوں نہیں، تسلیم کیوں نہیں کیا، آخر اس کی وجوہات کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان کے پاس ہماری آیات پڑھی جاتی تو یہ بجائے تسلیم کرنے کے وہ الٹا پیٹھ دکھا کے بھاگ جاتے تھے۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے تو کانوں میں انگلیاں دے دینا، تاکہ تمہارے کانوں میں بات جائے نہ اور تمہیں سمجھ نہ آئے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں باہر سے اگر کوئی سردار آتا تو اس کو پابند کرتے بھی جانا ہے نا اس کے پاس، تو کانوں کے اندر روئی دے کے جاؤ تاکہ اس کی بات تمہارے کانوں میں نہ پڑے۔ یا پھر دوسری بات یہ، انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں تو شور ڈال دو تاکہ وہ سمجھ نہ آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرآن سمجھ آ جائے تب کایا پلٹ جاتی ہے، جب تک سمجھ نہیں آتا تب تک جہالت رہتی ہے۔ اور آج بھی ہمارے اندر بہت ساری کوتاہیاں، ان میں سے مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو پراپر اچھے طریقے سے سیکھا نہیں۔ دین کے سیکھنے کے دو ذریعے، ایک اللہ کا قرآن اور نبی پاک کا فرمان۔
اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے، ایک وجہ یہ تھی کہ مستکبرین بہی، کہتے ہیں کہ لو جی اس کا اور ہمارا جوڑی نہیں، یہ ماڑے کمزور غلام نعوذ باللہ صحابہ اکرام کو کہتے، اور ہم جگیردار اور مالدار، ہم ان کے راستے پر چلیں تو پھر ہماری تو کوئی ویلیو نہ ہو۔ تکبر، اور واقعی تکبر جو ہے وہ بندے کو علم سیکھنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں اس سے مسئلہ پوچھوں، اس میں میری حد تک ہے۔ ایک شرم وہی بندے کو جہالت میں رکھتی ہے۔ شرم میں بندہ کہتا ہے جی یہ مسئلہ اگر میں نے طہارت کا پوچھا، میں نے وضو کا پوچھا، لوگ کہیں گے 60 سال کی عمر ہو گئی ابھی اس کو یہ مسئلہ نہیں آتا۔ تو یہ تکبر اور شرم بندے کو علم سمجھنے اور سیکھنے میں رکاوٹ بنتے۔ سامرن تہجرون، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ تو وہ کہانیاں اور قصے ہیں، افسانہ اور کہانیاں اس کو قرار دیتے تھے، اس وجہ سے یہ مانتے نہیں۔ دو وجوہات ہو گئی۔ تیسری وجہ اللہ نے ذکر کی افلم یدبر القول، کہ انہوں نے غور سے نہیں سنا۔ جس کے کان میں آقا کا فرمان یا اللہ کا قرآن پڑھا اور اس نے غور کیا، فوراً مسلمان ہو گیا۔ سمامہ کو دیکھ لیں یا کسی بھی صحابی کو دیکھ لیں، جب بھی قرآن اس نے سنا، نبی کی فرمان کی باتیں سنی، فوراً تسلیم خم کر دیا اپنے آپ کو، کہنے لگے جی ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ حق کیا اور باطل کیا ہے۔ انہوں نے غور قرآن بار بار کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا ان کے دلوں کے اوپر کوئی تالے لگے ہوئے ہیں جو کھلتے نہیں دل؟ کہ قرآن تو دلوں کی گہرائی پر اثر کرتا ہے، ایک ایک آیت لوگوں کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ تو آخر وجہ یہ ہے کہ یہ غور سے نہیں پڑھتے، رٹا سسٹم ہے ہمارے یہاں، حفظ تو کر لیا لیکن قرآن کو سمجھا نہیں۔ اگر قرآن غور اور فکر کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن بتاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ جب تک ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ مشکل کشا فلاں ہے، حاجت روا فلاں ہے، فلانا فلاں ہے، لیکن قرآن بتاتا ہے تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا داتا کون ہے۔ قرآن بتاتا ہے تمہارے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ نہیں سمجھا۔ غور سے تدبر کرنے والوں کو بات سمجھ آتی۔ اور چوتھی وجہ انکار کی یہ بنی کہ اللہ نے کہا کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں، انوکھی اچنبے کی کہ ابھی آئی ہے، پہلے لوگوں کو بھی یہی باتیں سنائی گئی، ان کے پاس بھی یہی دعوت دی گئی، اللہ اپنے رسول بھیجتا رہا، جب وہ دعوت لے کر آئے اللہ کی طرف سے، لوگوں نے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ یہی دعوت ہے تمہارے پاس اللہ کی اور لے کر آنے والے آخری پیغمبر۔ اور پانچویں بات اللہ نے ذکر فرمائی، کیا انہوں نے رسول کو نہیں پہچانا؟ رسول جس کو پہچانا نہیں، اس کے متعلق تو یہ خود کہتے تھے کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ سچا ہے، یہ امانتدار ہے۔ اور قرآن نے کہا یعرفونہ کما تعرفون ابناءکم، تم اس کو ایسے اچھی طرح جانتے ہو کہ اس کا بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری اور اس کی عمر کیسے گزری، تمہارے علم میں ہے،
تمہارے بیچ میں سے، تمہارے اندر میں سے ہی تمہارا نبی ہم نے مقرر کیا تاکہ تمہیں خبر ہو کہ اس کی جوانی، بچپن، لڑکپن کیسے گزرا ہے، تم اچھی طرح واقف ہو کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آج ہی جھوٹ بولنا تھا۔ تو یہ باتیں انکار کا باعث بنتی ہیں، اور اگر تم اس میں دیکھتے ہو پھر انکار کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو تفصیلاً ذکر کر دیا کہ لوگوں نے انکار کیا، اور انکار کیوں کیا، انکار میں تو یہ اسباب ہوتے ہیں، تو یہ میرے پیغمبر میں نہیں ہے، یہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور اللہ کے کلام کو غور و فکر سے پڑھنے کی توفیق